ہلو دوستو، میں ہوں اقبال خورشید 1 منٹ اسٹوری کے اس خصوصی ایپیسوڈ میں خوش آمدید، جہاں ہم بات کریں گے عالمی ادب کے شاہکار تراجم پہ، ان ٹرانسلیٹرز پہ جنہوں نے کیا اردو پہ احسان اور عظیم کتابوں کو دیا اردو روپ۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پڑھنے والوں کی اکثریت اردو میں پڑھتے ہوئے خود کو زیادہ مطمئن محسوس کرتی ہے، بالخصوص جب معاملہ ہو عالمی ادب کا، چونکہ یہاں ابلاغ کی رکاوٹ درپیش نہیں ہوتی اور تراجم کا سلسلہ پوری دنیا میں جاری ہے۔ عام تصور ہے ہمارے یہاں بھی گزشتہ 80 برس کے اندر عالمی ادب سے چیزوں کو اردو روپ دیا گیا، گزشتہ 25 برس میں اس میں تیزی آئی، مگر سوال یہ ہے کہ جب ایک خریدار، جب ایک پڑھنے والا مارکیٹ میں جاتا ہے تو وہ کس ٹرانسلیٹر کی کتاب کا انتخاب کرے، چونکہ یہ بے حد ضروری ہے۔ اگر ترجمہ اچھا نہ ہو تو چاہے مصنف ٹوسائے ہو یا مارکیز، آپ متنفر ہو سکتے ہیں اس ٹرانسلیٹر سے بھی اور اس مصنف سے بھی، آپ کے پیسے بھی ضائع ہوں گے اور وقت بھی۔ تو یہ ویڈیو اسی مقصد کے لیے کی گئی ہے کہ آپ کا وقت اور پیسہ صحیح جگہ صرف ہو۔ ہم تذکرہ کریں گے ان اہم ٹرانسلیٹرز کا جن کا نام اگر کتاب پہ درج ہے تو سمجھیے سند ہے، آپ اسے حاصل کریں، پڑھیں اور یقینی طور پہ وہ آپ کے دلوں میں گھر کر جائیں گی وہ کتب۔ تو دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں ان عظیم ٹرانسلیٹرز کی جانب۔ ان ٹرانسلیٹر کے تذکرے کے ساتھ آپ کے ہاتھ آ جائے گا عالمی ادب کا ایک خزانہ، چونکہ انہوں نے بہترین کتب کا انتخاب کیا اور اسے معیاری ڈھب پہ اردو میں پیش کیا۔ تو جناب چلتے ہیں اپنے پہلے ٹرانسلیٹر کی جانب، جو کہ ہیں ڈاکٹر محمد عمر میمن، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اسی فن کے لیے وقف کر دی۔ بے حد محنت، لگن اور خلوص سے انہوں نے عالمی ادب کو اردو میں ڈھالا۔ لاطینی امریکی ادب ان کی توجہ کا خاص محور تھا، مگر انہوں نے دوسری زبانوں کے ادب کو بھی اردو میں پیش کیا۔ اورحان پامک، جو کہ میرا فیوریٹ رائٹر ہے، اس کے ایک ناولز کو سفید قلعہ کے نام سے اردو میں ڈھالا۔ تو جناب ڈاکٹر عمر میمن کا نام جہاں جس کتاب پہ آپ کو دکھائی دے اسے حاصل کریں، اسے پڑھیں، وہ آپ کے وقت کا بہترین مصرف ثابت ہوگی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عمر میمن کے ترجمے میں فارسی اور عربی تراکیب یا الفاظ کے استعمال کی وجہ سے کچھ پیچیدگی پیدا ہوتی ہے، اور یہ بات کچھ حد تک درست بھی ہے، مگر میرا یقین یہ ہے کہ ایک بار اگر آپ ان کی دنیا میں داخل ہو گئے تو آپ اس سے نکل نہیں سکیں گے۔ اور اہم ترین بات یہ ہے کہ جو چیز انہوں نے منتخب کی وہ شاندار تھی اور وہ اردو پڑھنے والے کے لیے ایک لازمی مطالعہ تھی۔ دوسرا نام جناب شاہد حمید، جن کا میں معترف ہوں، مداح ہوں اور بار بار ان ولاگز کی صورت ان کا تذکرہ کرتا رہا ہوں۔ انہیں میں اردو کا محسن سمجھتا ہوں۔ وار اینڈ پیس، برادر کرم عزوف، صوفی کی دنیا، تکبر و تعصب، بوڑھا و سمندر اور ان جیسی کئی یادگار شاہکار کتب کو انہوں نے اردو روپ دیا، اردو پہ احسان کیا۔ اداروں کے کرنے کا کام ایک شخص کر گیا۔ جہاں سے آپ کو یہ ترجمے ملیں حاصل کریں۔ بدقسمتی سے یہ ترجمے اب زیادہ تعداد میں دستیاب نہیں ہیں، آؤٹ آف پرنٹ ہیں۔ ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ انہیں ری پرنٹ کیا جائے گا، مگر اب تک یہ خوشخبری ہمیں نہیں ملی، مگر اردو کے ایک محسن ہیں جنہیں خراج تحسین پیش کرنا ہم پہ لازمی ہے۔ تیسرا نام جناب باقر نقوی صاحب کا انتقال ہوا کچھ عرصے پہلے۔ انہیں اردو کا پہلا ماہر نوبیلیات کہتے ہیں، چونکہ انہوں نے نوبل انعام حاصل کرنے والے ادیبوں کے خطبات کو اردو روپ دیا اور بعد میں دیگر شعبوں میں نوبل حاصل کرنے والوں کے خطبات کو بھی اردو میں ڈھالا، مگر ساتھ ہی انہوں نے فکشن کا ترجمہ بھی کیا۔ ہرٹا مولر، گنتا کراس، وکٹر ہیگو کی کتابوں کو انہوں نے اردو روپ دیا۔ نوبل انعام حاصل کرنے والے 2 جاپانی ادیبوں کے ناولز کو اردو میں ڈھالا، تو ان کا کام بھی قابل تعریف، قابل قدر ہے۔ جناب آصف فروخی صاحب کا کچھ عرصے پہلے انتقال ہوا۔ وہ ایک جینیس تھے، انہوں نے ساری زندگی جم کے ادب کی خدمت کی، ادبی تقریبات، ادبی میلے انہوں نے منعقد کیے، تو ان کے کیے ہوئے تراجم بھی بے حد اہم ہیں۔ جہاں آپ کو ان کا نام دکھائی دے، جو کتابیں انہوں نے مرتب کی، جو چیزیں انہوں نے جن چیزوں کا ترجمہ کیا، وہ قابل قدر ہیں، قابل مطالعہ ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں خراج تحسین پیش کرنے کا سلسلہ ہمیں، ہماری نسل کو جاری رکھنا ہوگا، کیونکہ ان کا بے تحاشا کام ہے۔ انہوں نے کئی پڑھنے والوں کو، لکھنے والوں کو متاثر کیا۔ اس فہرست میں اگلا نام ہے اور بے حد اہم نام جناب اجمل کمال صاحب۔ آج ان کا شمارہ ہے، آج کے سبھی معترف ہیں۔ اس شمارے نے پڑھنے والوں کو بے حد متاثر کیا۔ یہی سبب ہے کہ وہ جس شخص میں جاتا ہے اس کی رونق بڑھاتا ہے۔ ان شماروں میں کچھ نہ کچھ خاص ہوتا ہے۔ عالمی ادب کو جس خوبصورتی، تواتر سے، تسلسل سے جناب اجمل کمال صاحب نے اردو پڑھنے والوں تک پہنچایا، اس کی مثال ملنا کم ہے۔ کراچی شہر کا وہ فخر ہیں۔ شمارہ آج ہو یا اجمل کمال صاحب کا کیا ہوا کوئی ترجمہ ہو، وہ لازمی ہے کہ آپ حاصل کریں۔ اگر کہیں پہ بھی آپ کو وہ کتاب دکھائی دیتی ہے جس پہ اجمل کمال صاحب کا نام درج ہے، تو جناب وہ کتاب حاصل کریں، وہ آپ کے لیے وقت کا بہترین مصرف ثابت ہوگی۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے بات کی اردو کے کچھ اہم ٹرانسلیٹرز کی، جنہیں پڑھنا ہمارے لیے سود مند ہو سکتا ہے۔ عالمی ادب کے شاہکار
عالمی ادب کی شاہکار تخلیقات کو جنہوں نے اردو روپ دیا بے حد خوبصورتی سے، توجہ سے، اور یہ سب اردو کے محسن ہیں. ہم سب انہیں سلام پیش کرتے ہیں، اور میں آپ سے چاہوں گا اجازت اس درخواست کے ساتھ، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں. ہمیں آپ کے فیڈ بیک کی سخت ضرورت ہے.